بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ المجادلہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی اور مان لی جو اپنے شوہر کے متعلق تم سے جھگڑتی اور اللہ سے فریاد کرتی تھی۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، خوب نظر رکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلقات زوجیت منقطع کرنے کے لیے انہیں ماں کہہ دیتے ہیں تو محض ان کے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بیوی کو ماں کہہ کر اور یوں اظہار کر کے ایک ناپسندیدہ اور غلط بات کہی ہے۔ اللہ تو درگزر کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو اس طرح ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی وظیفہ زوجیت کے لیے ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک غلام آزاد کرنا ان پر فرض ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جسے آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی وظیفہ زوجیت کے لیے ایک دوسرے کو چھوئیں مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا اس پر فرض ہیں، اور جسے یہ طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر فرض ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں اور اس کے منکروں کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جس طرح ان سے پہلے حق کے مخالف ذلیل کیے گئے۔
ہم نے صاف صاف احکام نازل کر دیے ہیں، ان منکروں کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر جو کچھ وہ کر چکے ہوں گے اس کی انہیں اطلاع دے گا۔ اللہ نے تو ان کے نامہ اعمال میں اسے محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے ہوں گے۔ اللہ ہر بات پر نگران ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی سب موجودات کو جانتا ہے؟ کسی تین کی خفیہ مشاورت نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ وہ اس تعداد سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ، اور جہاں کہیں بھی وہ ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ان کے اعمال کی انہیں قیامت کے دن خبر دے گا۔ اللہ ہر چیز سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے ان لوگوں کے متعلق غور نہیں کیا جنہیں خفیہ سازشوں سے منع کیا گیا، پھر وہ اس ممنوع چیز کی طرف پلٹتے ہی رہتے ہیں اور گناہ، زیادتی اور اس رسول کی نافرمانی کے متعلق خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جن الفاظ میں اللہ نے تمہیں دعا نہیں دی تمہیں ان میں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کیوں اللہ ہمارے اس منافقانہ قول کی وجہ سے ہمیں سزا نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے، وہ اس میں جھونکے جائیں گے، اور پہنچنے کی کیا ہی بری جگہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم علیحدہ ہو کر مشورہ کرو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے مشورے کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم
ضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ خفیہ مشورے کرنے کے یہ طریق شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ان میں بے قراری پیدا کرے، حالانکہ یہ مشورے اللہ کے حکم کے بغیر ان مومنوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ بھی تمہارے لیے فراخی کے سامان پیدا کر دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے علیحدہ مشورہ کرو تو اپنے مشورے سے پہلے کچھ صدقہ دے لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے، اور اگر صدقہ نہ دیا جا سکتا ہو تو بھی مذائقہ نہیں، اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ نہیں، سوچوں کہ تم نے ایسا خوف نہیں کیا اور اللہ تم پر رجوع برحمت ہوا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم نے ان منافقوں کے متعلق غور نہیں کیا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ غضب نازل کر چکا ہے؟ یہ دوستی کرنے والے نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی اور غلط بات پر حلف اٹھا رہے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، کیا ہی برے ان کے اعمال ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور اس طرح اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اس لیے ان کے واسطے رسوا کرنے والا عذاب مقدر ہے۔
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، یہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی اسی طرح حلف اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے حلف اٹھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی معقول بات پر قائم ہیں۔ دیکھو یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا اور اللہ کا ذکر ان سے چھڑوا دیا، یہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ دیکھو شیطان کے گروہ کے لوگ ہی زیاں کار ہیں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سخت ذلیل لوگوں میں سے ہوں گے۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اللہ قوی ہے، سب پر غالب ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تم کوئی ایسی قوم نہ پاؤ گے جس کے افراد اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے مودت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، گو وہ مخالف ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ، انہی کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنے کلام سے ان کی مدد کی ہے۔ وہ انہیں باغات میں پہنچائے گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ دیکھو اللہ کی جماعت ہی کے لوگ بامراد ہوا کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الحشر پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، وہی سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا، یعنی یہود مدینہ کے بنو نذیر، انہیں ان کے گھروں سے پہلے خروج کے موقع پر نکال دیا تھا، اور تم خیال بھی نہ کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی سزا سے بچا لیں گے، لیکن اللہ کا عذاب ان کے پاس جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا وہاں سے آیا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو کچھ تو اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے اور کچھ مومنوں کے ہاتھوں ان کی ویرانی ہو رہی تھی۔ بس اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اگر اللہ نے ان کے لیے خروج مقدر نہ کر رکھا ہوتا تو انہیں کسی دوسری طرح دنیا میں سزا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب مقدر ہی ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم نے ان کی چھوٹی چھوٹی معمولی سی کھجوروں کا جو درخت بھی کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ وہ ان عہد شکنوں کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو
ان سے جو مال دلوایا تو تم نے اس کے حصول کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، مگر اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب۔ ان بستیوں کے لوگوں کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دلایا تو وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور راہ رو مسافروں کا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ مال تم میں سے دولت مندوں ہی میں چکر نہ کھاتا رہے۔ یہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کا تقوی کرو، اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ نیز یہ مال مہاجر غریبوں کا ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہے ہیں، اور یہی اپنے دعوے کو سچ کر دکھانے والے لوگ ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ نیز اس مال میں ان انصار کا حق ہے جو ان سے پہلے ہجرت کے شہر یعنی مدینہ میں رہتے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں رکھتے جو ان مہاجروں کو دیا جاتا ہے، اور اپنے پر گو خود انہیں احتیاج ہو ان مہاجروں کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو جنہیں اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا تو وہی بامراد ہونے والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور اس مال میں ان کا حصہ ہے جو ان کے بعد آئیں گے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہماری اور ہمارے بھائیوں کی
جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں حفاظت فرما، اور جو ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ پیدا ہونے دیں۔ ہمارے رب آپ رؤوف الرحیم ہیں۔